ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، حضور سرور کونین، صاحب حرمین، سید الاولین والآخرین، حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد بابرکات ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کائنات میں مینارہ نور بن کے تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کائنات کو روشنی دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم پیغمبر انقلاب بن کے تشریف لائے۔ اس کائنات میں جو رونقیں ہیں یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اس کائنات کو جو زندگی ملی ہے یہ بھی آقا کی برکت ہے۔ تیرے اور میرے گناہوں پہ جو پردہ ہے یہ حضور کی رحمت ہے۔ زمین سے رزق اگ رہا ہے، آسمان سے بارشیں اتر رہی ہیں، ہوائیں فضاؤں میں چل رہی ہیں، یہ بھی حضور کی برکت ہے۔ پھول ہوں یا کلیاں ہوں، شہر ہوں یا گلیاں ہوں، نبی ہوں یا رسول ہوں، چہچہاتے پرندے ہوں یا رنگا رنگ پھول ہوں، کائنات کی ساری رعنائیاں، کائنات کی ساری رونقیں، بہتی ہوئی ندیاں اور ہری بھری وادیاں، لہلہاتے کھیت، چہچہاتے پرندے، انسانوں کا وجود، جنات کا وجود، ملائک کا وجود، اللہ کا عرش، لوح و قلم، کائنات کی زندگی، سب میرے پاک پیغمبر کی برکت ہے۔ حضور کی نبوت کا فیض ہے۔ آقا نہ ہوتے نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ کہکشاں ہوتی، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ لوح ہوتا، نہ قلم ہوتا۔ کائنات کی ایک ایک چیز کے بنانے کا سبب ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ وجہ تخلیق کائنات حضور کی ذات ہے۔ آقا آئے دل جگمگائے، آقا آئے روشنیاں مل گئیں، آقا آئے کائنات منور ہوئی، آقا آئے کائنات خوشبودار ہوئی، آقا تشریف لائے لوگوں کے مقدر سمر گئے، آقا تشریف لائے مکہ کو عزت مل گئی، حضور تشریف لائے یثرب طیبہ بن گیا، آقا تشریف لائے ایمان کی دولت مل گئی، حضور کی آمد ہوئی، قرآن کی دولت مل گئی، میرے پاک پیغمبر نے دھرتی پہ قدم رکھا، ہدایت کی بارش ہوئی۔ یہ کائنات اگر صداقت سے واقف ہوئی ہے تو صدقہ حضور کا ہے، اگر عدالت سے واقفیت ملی ہے تو صدقہ حضور کا ہے، اگر سخاوت کے روشناس ہوئی ہے تو صدقہ حضور کا ہے، اگر شجاعت کے قصے ملے ہیں تو صدقہ حضور کا ہے۔ اس کائنات میں امانت ہو یا دیانت ہو، شرافت ہو یا پاک بازی ہو، اور کردار کی پختگی ہو، یا کائنات کی جتنی بھی زندگی ہے، مرکز حضور کی ذات ہے۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور عالم ارواح میں تھے تو بھی بے مثال، عالم دنیا میں آقا تشریف لائے تب بھی بے مثال، عالم قبر میں حضور موجود ہے تب بھی بے مثال، عالم حشر میں حضور موجود ہوں گے تب بھی بے مثال ہوں گے۔ نہ حضور کی نبوت جیسی نبوت کسی کا مقدر،
نہ حضور کی رسالت جیسی رسالت کسی کا مقدر، نہ حضور کی معراج جیسی معراج کسی کا مقدر، نہ حضور کے اصحاب جیسے اصحاب کسی کا مقدر، نہ حضور کی آل جیسی آل کسی کا مقدر۔ یہ صرف مصطفیٰ علیہ السلام کا مقدر تھا کہ اللہ نے ان پاک ہستیوں کو، پاک جگہوں کو، پاک نسبتوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا تو غسل نہیں دینا پڑا، پیدائشی غسل دیا جا چکا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کروایا جاتا ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے آقا جب پیدا ہوئے تو شروع سے ہی ختنہ ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام تو تسلیم جب تشریف لے کے آئے، اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نور کی کرن دیکھی جو مکہ سے نکلی اور شام کے محلات تک پہنچی۔ میں نے مکہ میں بیٹھے شام کے محلات دیکھ لیے، بصرہ میں پھرتے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آنے لگی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا اس کے لب ہل رہے تھے، میں نے اپنے کان ان کے لبوں کے ساتھ لگائے تو اللہ کی پاکیزگی بیان فرما رہے تھے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا چاند کائنات میں تشریف لایا، آنے سے بعد فوراً ہی زمین پر سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اللہ نے سید کو یہ عزت دی ہے کہ سید کی ابتدا بھی سجدہ ہوتی ہے اور سید کی انتہا بھی سجدہ ہوتی ہے۔ سید کی ابتدا بھی سجدہ ہے کہ حضور نے ولادت کے وقت سب سے پہلا کام اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ سید کی انتہا بھی سجدہ ہے کہ کرب و بلا کی دھرتی پہ امام حسین کا سب سے آخری کام اللہ کے حضور سجدہ ہے۔ سید ہوتا ہی وہ ہے جو سجدے کی سین سے واقف ہو، کیونکہ سید کی ابتدا بھی سجدہ ہے، سید کی انتہا بھی سجدہ ہے۔ حضور کائنات میں تشریف لے کے آئے، گھر خوشبو سے بھر گیا۔ حضور کائنات میں تشریف لے کے آئے، کائنات کو عزت مل گئی، کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو حضور کے صدقے، یثرب کو طیبہ بنایا گیا تو حضور کے صدقے، ایمان کی دولت ملی تو حضور کے صدقے، ایقان کی دولت ملی تو حضور کے صدقے، قرآن کی دولت ملی تو حضور کے صدقے، کائنات کو دین ملا حضور کے صدقے، اللہ کی پہچان ہو گئی حضور کے صدقے، اور رب کی توحید کی اذانیں بلند ہوئی حضور کے صدقے۔ آپ اور میں آج بھی اگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ مسجد ہو یا منبر ہو یا محراب ہو، یہ ساری رونقیں حضور ہی کا تو صدقہ ہیں، اور جب تک حضور اس دھرتی کے سینے پہ موجود ہیں رب قیامت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت اس دن قیامت کا کبریٰ کا اعلان فرمائیں گے جب حضور اپنے روضہ مبارک سے اٹھ جائیں گے۔ آقا کی ولادت بھی بے مثال، آقا کی بعثت بھی بے مثال، آقا کی رسالت بھی بے مثال، نبی علیہ السلام کا آنا بھی بے مثال، حضور کا پردہ فرمانا بھی بے مثال، میرے پیغمبر کا زمانہ بھی بے مثال، میرے پیغمبر کا یارانہ بھی بے مثال، میرے پیغمبر کا سارا گھرانہ بے مثال۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں، یہ حضرت عباس چچا ہیں حضور علیہ السلام کے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو کہنے لگے بھتیجے میں نے تو اس وقت آپ کو پہچان لیا تھا جب یہ آپ بالکل بچے تھے چھوٹے سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے پہچانا؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ بالکل بچے تھے، رات کا ٹائم تھا، آپ کی نظریں چاند پر تھیں، چاند کی نظریں آپ پر تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں اور چاند صرف آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی اسنا میں میں نے دیکھا کبھی چاند کی روشنی بڑی ہو جاتی ہے، کبھی چاند کی روشنی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جدھر آپ کی آنکھ ہوتی چاند اسی طرف جھک جاتا۔ آپ نے دائیں دیکھا تو چاند دائیں جھک گیا، آپ نے بائیں دیکھا تو چاند بائیں جھک گیا۔ مجھے اسی دن سمجھ آ گئی کہ چاند بھی جس کا کھلونا ہے، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا جان جو آپ نے کہا سچ کہا، کان القمر ینادینی ویحاکینی ویمنعنی من البکاء، چاند مجھ سے سرگوشیاں کرتا تھا، چاند مجھے کہانیاں سنایا کرتا تھا، اور چاند مجھے رونے سے روکا کرتا تھا۔ جس سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال پورے عرب میں کسی عورت کو اللہ نے بیٹی نہیں دی۔ جس عورت کے ہاں بھی ولادت ہوئی تو پیدا بیٹا ہوا ہے، بیٹی کسی کی بھی پورا سال نہیں پیدا ہوئی۔ گویا کہ اللہ اہل عرب کو مبارک دے رہا تھا بیٹوں کے تحفے دے کر۔ آقا تشریف لائے، دلوں کا حال بدلا حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا حضور کے صدقے، چور چوکیدار بن گئے حضور کے صدقے، بگڑے سنور گئے حضور کے صدقے، رہزن رہبر بن گئے حضور کے صدقے، اجڑے آباد ہو گئے حضور کے صدقے، ماؤں کے قدموں میں جنت آئی حضور کے صدقے، بہنوں کے سروں پہ چادر آئی حضور کے صدقے، بیٹی کو زندگی مل گئی حضور کے صدقے، قرآن نازل ہوا حضور کے صدقے، کعبہ قبلہ بنا حضور کے صدقے، یثرب طیبہ بنا حضور کے صدقے، کائنات میں اجالے ہوئے حضور کے صدقے، کائنات بنائی گئی تو حضور کے صدقے، چلائی گئی ہے تو حضور کے صدقے، اب تک اگر بچائی بھی گئی ہے تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اے اہل ایمان، آپ کو اور ہمیں اپنے عمل کے ساتھ حضور کا غلام بننا ہوگا، صرف زبانی غلامی کہنے سے نہیں، ہمارا عمل بولے کہ ہم غلامان محمد ہیں۔ عملی میدان کے اندر ایک اچھا معاشرہ بن کے رہیے کہ اللہ نے حضور کو محبتیں پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، نفرت کے لیے نہیں بھیجا۔ حضور نے ان دو قبیلوں میں بھی محبت کی بنیاد ڈال دی جنہوں نے 90 سال ایک دوسرے کے قتل کیے تھے، اور انہی دو قبیلوں کے دو بندے حضور کے صحابی زخمی حالت میں پڑے ہیں، ایک کے منہ سے نکلا پانی تو ایک صحابی پانی لے کے اسے پلانے کے لیے آیا، ابھی اس کے منہ میں پیالہ لگایا نہیں منہ سے کہ ساتھ دوسری طرف سے آواز آئی پانی، اس نے کہا مجھے چھوڑ پہلے میرے دوسرے زخمی بھائی کو پلا۔ مورخین لکھتے ہیں یہ دونوں مختلف قبیلے کے تھے، ان کو بھائی بھائی کا فلسفہ دیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات نے۔ اے اہل ایمان، زندگی بڑی مختصر ہے، سانس ہے کسی ٹائم بھی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے۔ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، ظالم بن کر نہ جئیں، ظالم بن کر نہ مریں، ایک نیک اور صالح بندہ بن کے فوت ہوں تاکہ مرنے کے بعد بھی تمہارے اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں، نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ اس اعتبار سے زندگی گزارو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دلیا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ذات بابرکات۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد پھر اللہ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، اہل حق کے ساتھ جوڑا۔ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ بڑا صاف ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچی ذات محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے نہ حضور کے ورگا کسی کو بنایا، نہ حضور کے مثل کسی کو بنایا۔ اسم سے جسم تک، سیرت سے صورت تک، ذات سے بات تک، اول سے آخر تک نبی کے جیسا نہ نبیوں میں کوئی ہے، نہ رسولوں میں کوئی ہے، نہ پیغمبروں میں کوئی ہے، نہ نبی جیسا کوئی ہے، نہ اللہ نے بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ میرے پیر و مرشد سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، توبہ توبہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور حضرت خان محمد کمتر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس مسجد کو قیامت کی صبح تک اللہ پاک آباد فرمائے۔ آپ نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سے ہم سب سے دنیا آخرت کے اعتبار میں راضی ہو جائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وما علینا الا البلاغ۔